اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے بلاگ میں ہم پینے کی اشیاء کے متعلق پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے پرزور درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ پانی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈے اور شیریں پانی کو پسند فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سقیہ سے ٹھنڈا اور میٹھا پانی منگوایا جاتا تھا۔ مروی ہے کہ سقیہ ایک چشمہ ہے جو مدینہ طیبہ سے 2 دن کی مسافت پر واقع ہے۔ بحر سقیہ مدینہ منورہ سے تقریباً 34 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پینے کی چیزوں میں ٹھنڈی اور میٹھی چیزیں زیادہ محبوب تھیں۔ ترمذی شریف۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک ڈول آب زمزم لایا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نوش فرمایا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کھڑے تھے۔ بخاری مسلم مشکوات۔ حضرت کبشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے۔ گھر میں ایک مشکیزہ لٹک رہا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے کھڑے مشکیزے سے منہ لگا کر پانی نوش فرمایا۔ میں نے اٹھ کر مشکیزے کا منہ کتر کر اپنے پاس رکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ کچی لسی۔ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر پانی پینے کی وضاحت موضوعات کے اندر آئے گی انشاءاللہ۔ حضرت امام نووی اور دیگر علماء فرماتے ہیں کہ حضرت کبشہ رضی اللہ عنہ نے یا تو تبر کا مشکیزہ کاٹ کر رکھ دیا، اس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہن مبارک لگایا، پھر احتراماً تاکہ اس جگہ کوئی دوسرا منہ نہ لگائے، جیسا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے شمائل ترمذی کے اسی باب میں حضرت انس کی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ کا ایسا ہی واقعہ نقل فرمایا کہ انہوں نے بھی مشکیزے کا منہ کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ اور بعض روایات میں بھی ہے کہ ام سلیم نے مشکیزے کا منہ کاٹتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اس جگہ کوئی منہ نہیں لگا سکتا ہے، یعنی احتراماً کاٹ دیا تھا۔ وہ صحابی بعض روایات کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ کچی لسی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کے ہمراہ ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہ انصاری صحابی اپنے باغ کو پانی دے رہا تھا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے پاس رات کا باسی پانی مشکیزہ میں ہو تو لاؤ، ورنہ ہم منہ لگا کر نہر یا کیاری سے پانی نوش فرما لیتے تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس رات کا باسی پانی مشکیزہ ہے۔ وہ انصاری صحابی اپنی جھونپڑی میں گیا، پہلے میں پانی ڈالا، پھر اس میں بکری کا دودھ دویا، یعنی کچی لسی بنائی، اسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نوش فرمایا۔ انہوں نے دوبارہ ایسے ہی کیا تو اس صحابی نے بھی نوش کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ بخاری۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکری کا دودھ دویا گیا، پھر اس میں کنویں کا پانی جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھا ملایا گیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پیش کیا گیا تاکہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرمائیں۔ نوش فرمانے کے بعد جو دودھ کی لسی بچ گئی وہ بطور تبرک تقسیم فرمانے لگے۔ تب بائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق اور دائیں طرف ایک عربی بیٹھے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے ابو بکر کو دیجیے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی کو پہلا پکڑا دیا جو دائیں طرف تھا، اور اشارہ فرمایا دائیں طرف سے، کیونکہ دایاں مقدم ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ دائیں طرف سے زیادہ حقدار ہے، غور سے سنو، دائیں طرف والوں کو پہلے دیا کرو۔ بخاری شریف، مسلم شریف، مشکوات شریف۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا، اے ابو بکر، تم حجت کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وہ واقعہ مجھے سناؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم ساری رات چلتے رہے، اگلے دن بھی چلتے رہے۔ جب دوپہر کا وقت ہوا اور لوگوں کی ہم طرف ختم ہوئی تو ہم ایک لمبے پتھر کے سائے میں اترے۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے جگہ کو ہموار کیا تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما سکیں، اور میں گردنواں کی نگرانی کرنے لگا تو سامنے ایک چرواہا آتا دکھائی دیا۔ میں نے اس سے جا کر کہا کہ تیری بکریوں میں دودھ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے پوچھا کیا دوئے گا؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر اس نے بکری پکڑی اور پیالے میں دودھ نکالا۔ میرے پاس ایک برتن تھا جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے۔
اور پانی اور دودھ نوش فرماتے تھے۔ میں نے دودھ اسی برتن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈال دیا۔ پھر میں بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا تو پھر ابھی تک محبوب خواب تھے۔ میں نے جگانا مکروہ سمجھا۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بیدار ہوئے تو میں نے ٹھنڈا کرنے کی غرض سے اس دودھ میں تھوڑا سا پانی ملایا اور عرض کیا، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسے نوش فرما لیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا، یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا۔ یہ حدیث پاک ہے، یہ طویل حدیث پاک ہے۔ آگے سراقہ کا واقعہ ہے، بخاری و مسلم شریف۔ دودھ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزوں کو رد نہیں کرنا چاہیے: تکیہ، تیل، خوشبو، دودھ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، وہاں ایک برتن دودھ میں لے آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نوش فرمایا۔ میں دائیں اور حضرت خالد بن ولید بائیں جانب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوش فرمانے کے بعد مجھے فرمایا کہ اب پینے کا حق تیرا ہے، ہاں اگر تو بخوشی قبول کر لے تو خالد کو ترجیح دے دے۔ میں نے عرض کیا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پس خودہ پر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد ارشاد گرامی ہوا کہ جب کسی کو حق کی تعالیٰ کوئی چیز کھلائے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم بارک لنا فی وطعامنا خیر منہ، اور جب کسی کو اللہ تعالیٰ دودھ عطا فرمائے تو کہے اللہم بارک لنا فی وزد منہ۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دودھ کے ساتھ کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو کھانے اور پینے کا کام دیتی ہو۔ شمائل ترمذی، ابو داؤد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، خدا کی قسم کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، مجھ میں بھوک برداشت کرنے کی بڑی طاقت تھی، میں بھوک سے پیٹ پر پتھر باندھا کرتا تھا۔ ایک دن میں سر راہ بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق گزرے۔ میں نے ان سے کلام اللہ شریف کی آیت مبارکہ پوچھی۔ میں نے ان کو اس لیے مخاطب کیا تھا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، مگر وہ نہ لے گئے۔ پھر حضرت عمر فاروق گزرے، میں نے ان سے بھی آیت پوچھی، یہ بھی اس لیے کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، مگر انہوں نے بھی ساتھ نہ لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھے دیکھا تو تبسم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل اور چہرے کی کیفیت جان گیا، فرمایا، میرے ساتھ چلو۔ میں ساتھ ہو لیا، یہاں تک کہ اپنے خانہ اقدس میں تشریف لے گئے۔ میں بھی اجازت لے کر اندر چلا گیا، وہاں دیکھا کہ ایک پیالہ دودھ کا رکھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، دودھ کہاں سے آیا؟ گھر والوں نے عرض کیا کہ فلاں صحابی نے خدمت عالیہ میں ہدیہ تن بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا، اصحاب صفہ کو بلا لاؤ۔ اصحاب صفہ کے مہمان اہل اسلام کے مہمان تھے۔ جب کوئی صدقہ خدمت عالیہ میں پیش کیا جاتا تو تمام اصحاب صفہ کو عنایت فرما دیتے، اگر ہدیہ ہوتا تو خود بھی تناول فرماتے اور اصحاب صفہ کو بھی عنایت فرماتے۔ غریزہ میں بلانے کے لیے چل دیا۔ میں دل میں خیال کرتا تھا کہ اتنی تھوڑی سی دودھ میں اتنے زیادہ آدمیوں کا کیا بنے گا، اگر مجھے پیاس بجانے کو مل جاتا تو ٹھیک ہے، اب جب کہ صحابہ صفہ تشریف لائیں گے تو مجھے حکم ہوگا کہ ان کو پلاؤ۔ بہرحال تمیل ارشاد گرامی ہوتے ہوئی میں صحابہ صفہ کو لے گیا، سب آ کر بیٹھ گئے تو مجھے ارشاد ہوا، اے ابو ہریرہ، میں نے عرض کی، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا، یہ دودھ اٹھا اور صحابہ صفہ کو پلاؤ۔ میں نے پیالہ دیا اور باری باری ہر آدمی کو پیالہ دیتا رہا۔ جب وہ دودھ سے اچھی طرح سیراب ہو جاتا تو پیالہ مجھے واپس لوٹا دیتا، یہاں تک کہ تمام صحابہ صفہ سیر ہو گئے اور میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ مجھ سے لے کر اپنے دست مبارک پر رکھا اور تبسم فرماتے ہوئے میری طرف دیکھ کر فرمایا، اے ہریرہ۔ میں نے عرض کی، لبیک یا رسول اللہ۔ فرمانے لگے، اے ابو ہریرہ، اب میں اور تم باقی رہ گئے ہیں۔ میں نے عرض کیا، کیا آپ نے سچ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ پھر مجھے ارشاد ہوا کہ بیٹھ جاؤ اور دودھ پیو۔ میں نے دودھ پیا، پیالہ واپس کرنے لگا تو فرمایا، اور پیو۔ میں نے اور پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرماتے رہے کہ پیو، اور میں پیتا رہا۔ بالآخر میں نے عرض کیا کہ اب نہیں پی سکتا، مجھے اس خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اب کوئی گنجائش نہیں۔ یہ کہہ کر وہ پیالہ میں نے خدمت عالیہ میں پیش کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ مجھ سے پکڑا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد دودھ نوش فرمایا۔ سبحان اللہ۔
حضرت نزلہ بن عمرو الغفاری سے مروی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے برتن میں دودھ دھویا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا اور بچا ہوا مجھے عنایت فرمایا۔ میں نے وہ دودھ پیا تو سراب ہو گیا۔ میں نے بارگاہ اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 7 بکریوں کا دودھ پی جاتا ہوں مگر سراب نہ ہوتا، لیکن آج تھوڑا سا پی کر سراب ہو گیا ہوں۔ خصائص الکبریٰ۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حبیش بن خالد سے راوی ہے کہ جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق ان کے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ اور عبداللہ لیشی کے ہمراہ ام معبد کے خیمہ کے پاس سے گزرے اور ام معبد سے گوشت اور دودھ کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم قحط زدہ ہیں، کوئی بھی چیز پاس نہیں۔ خیمے میں سے ایک طرف ایک کمزور سی بکری کھڑی تھی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بکری کے متعلق دریافت فرمایا تو ام معبد نے عرض کیا کہ زیادہ کمزور ہونے کی وجہ سے ساتھ نہیں چل جا سکی۔ فرمایا کیا اس میں دودھ ہے؟ ام معبد نے عرض کیا کہ بلا اس میں دودھ کہاں؟ فرمایا کیا تو اجازت دیتی ہے کہ میں اس کا دودھ دو لوں؟ ام معبد نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اگر آپ دودھ دیکھتے ہیں تو وہ لے لیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بکری منگوائی، اس کے تھنوں پر اپنا دست مبارک پھیرا، پھر بسم اللہ شریف پڑھ کر دعا فرمائی تو اسی وقت بکری کے تھن دودھ سے لبریز بھر گئے اور وہ جگاری کرنے لگی۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا بڑا برتن طلب فرمایا جو کہ ایک پورے قافلے کے لیے کافی ہو، پھر اس میں سے اپنے دست مبارک سے دودھ دھویا تو وہ برتن دودھ سے بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ ام معبد کو پلایا یہاں تک کہ وہ سراب ہو گئی، پھر اپنے ساتھیوں کو پلایا۔ جب سب سراب ہو گئے تو سب کے آخر میں خود نوش فرمایا، سبحان اللہ۔ پھر دوبارہ اس بکری کا دودھ دھویا اور برتن بھر کر ام معبد کو عطا فرمایا، پھر ام معبد سے اسلام پر بیعت لی اور چل دیے مشکوات شریف، سبحان اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ سے پردرخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ کی پیار محبت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ہم جنتی دودھ کے متعلق پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔